کہ ایک واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. اب دیکھیں عشق جب کسی کے ساتھ ہو جائے نا، محبت جب ہو جائے تو وہ کس لیول پر انسان جا کر کے سوچتا ہے. ایک دہلی کے اندر کا ایک واقعہ لکھا ہے کہ دہلی کی جو جامعہ مسجد تھی متحدہ ہندوستان میں، پاکستان کے بننے سے پہلے، تو دہلی کی جامعہ مسجد کے آگے دائیں بائیں فقیر بیٹھا کرتے تھے. وہ دنیا سے سیاح گھومنے کے لیے آتے تو وہاں فقیر بیٹھتے ہوتے، کسی کوئی نہ کوئی ان کو یعنی کوئی خرچہ پانی مل جائے، مانگنے والے بیٹھے ہوتے تھے. تو ان مانگنے والوں میں ایک مسلمان بھی مانگنے والا بیٹھا ہوا تھا. ایک عیسائی جوڑی دہلی کی جامعہ مسجد کو دیکھنے کے لیے آئی، تو واپسی پر وہ مانگنے والے بیٹھے ہوئے تھے فقیر. تو اس عیسائی نے جیب سے اپنا بٹوا نکالا یا پرس نکالا، تو اس فقیر کو پیسے دے کر کے واپس جیب میں ڈالنے لگا تو وہ بٹوا اس سے وہاں کی گر گیا. جس مسلمان فقیر کو اس نے پیسے دیے، وہ جو عیسائی جوڑا تھا وہ تو چلا گیا آگے، لیکن اس مسلمان فقیر نے جب وہ اٹھائے تو اس کے اندر کئی ہزار ڈالر تھے. یعنی آج کے دور میں وہ کئی لاکھ روپیہ بنتا ہے. تو اس فقیر نے جب وہ پیسے گنے تو اس کے اندر اس کا عطا پتہ بھی موجود تھا. تو اس نے وہ پتہ معلوم کر کے وہ بٹوا اسی طرح اٹھایا، اور وہ جو اس نے دن بھر کی کمائی ہوئی تھی اس سے وہ اپنے رکشے یا گاڑی یا جس انداز میں سواری کا سفر کر کے اپنے خرچے پر اس عیسائی کے پاس پہنچا اور جا کر کے اس کو بٹوا اس کے حوالے کیا. اس نے کہا تجھے کہاں سے ملا؟ اس فقیر نے بتایا کہ میں فلاں جو وہ مسجد ہے دہلی کی جامع مسجد، اس کی سیڑھیوں پر بیٹھا بھیک مانگ رہا تھا. تو نے جب مجھے بھیک دیا، بھیک دینے کے بعد تیرا بٹوا وہاں گر گیا تو میں نے اٹھایا تو میں نے تجھ تک پہنچایا. تو اس عیسائی نے حیران ہو کر کے پوچھا کہ تجھے پتہ ہے اس کے اندر کتنے پیسے تھے؟ اس نے کہا ہاں مجھے پتہ ہے اتنے پیسے تھے کہ اگر یہ سارے پیسے میں لے لیتا تو میری زندگی بن جاتی، میں اپنا کاروبار بنا سکتا تھا، میری زندگی سنور جاتی. تو اس عیسائی نے بڑے تعجب سے پوچھا جب تجھے یہ بھی پتا تھا اس کے اندر اتنے پیسے ہیں اور پھر تجھے یہ بھی پتا تھا کہ ان پیسوں سے تیری زندگی سنور سکتی تھی، پھر تو نے کیوں نہ لیے؟ اس مسلمان فقیر نے عجیب جواب دیا. اس نے کہا اس لیے نہیں کہ ہم نے اپنے علماء سے سنا ہے کہ کل قیامت کے دن جب محشر کا میدان قائم ہوگا تو ہر ایک کو اس وقت بدلہ اور جزا دی جائے گی. اگر کسی نے انسان اور انسان جانوروں میں سے بھی، آپ نے سنا بھی ہوگا آپ رات نے بھی، کہ اگر کسی بکری سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا تو اللہ رب العزت بغیر سینگ والی بکری کو سینگ عطا کریں گے، وہ اپنا بدلہ اور جزا اس سے لے گی اور پھر ان دونوں کو مٹایا جائے گا. ہر انسان قیامت کے دن اپنے حصے کا جواب دے ہوگا اور بدلہ اور جزا دی جائے گی. اور اسی طرح اگر کسی نے کسی امتی کو کوئی نقصان یا تکلیف پہنچائی تو اس کی جزا بھی اس کے سامنے دی جائے گی. انبیاء علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی امتوں کے سامنے موجود ہوں گے. تو میں نے اپنے علماء سے سنا ہے جب ہم سارے جنت میں جا رہے ہوں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس مقام پر موجود ہوں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو بخشوا کر کے جنت میں داخل کروا رہے ہوں گے. تو میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ اگر میں نے تیرے بٹوا اٹھا لیا، کل قیامت کے دن میں حضور کے دربار میں موجود ہوں گا. جس جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے میں حضور کا امتی ہوں، میں بھی اس جگہ موجود ہوں گا. لیکن اگر خدا نہ خواستہ میں نے آج ذرا یہ بٹوا اٹھا لیا، کل قیامت کے دن اس مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام تجھے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہو گئے کہ اللہ کے رسول آپ کے امتی نے میرے امتی کا بٹوا چرایا تھا، تو میں حضور سے آنکھیں کیسے ملاؤں گا؟ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندگی برداشت نہیں کر سکتا. اس وجہ سے میرے ضمیر نے یہ بات گوارا نہ کی کہ میں تیرا بٹوا اٹھاؤں اور قیامت کے دن میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے. وہ تو فقیر تھا، اس کی سوچ کس مقام پر تھی. میں اپنی ذات کو اس خول میں بند کر کے سوچوں کل قیامت کے دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہونے کے مقام اور مرتبے پر ہوں. میرے اعمال ایسے ہیں کہ کل قیامت کے دن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر بلند کر کے بیٹھ سکوں یا کھڑا ہو سکوں. تو اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، عشق رسالت کا تقاضا یہی ہے کہ مجھے اپنی 5-6 فٹ کے جسم پہ اور مجھے اپنے 50 60 70 80 سالہ زندگی میں یہ سوچنا ہے کہ میری ذات کے اندر حضور کی محبت کتنی ہے، میری ذات کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کتنا ہے، یا میرے گھر بار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کس انداز میں پائی جاتی ہے. اگر تو یہ ہے 100% جیسے سنت اور شریعت کے مطابق، پھر تو نور علی نور. اللہ کا وعدہ ہے اللہ آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھولیں گے اور وہ انسان اس کو دنیا کے اندر محسوس کرے گا. لیکن اگر نہیں ہے تو اگر زمین اور آسمان سے برکتوں کے دروازے کھلوانا چاہتے ہیں
تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی معنوں میں 100% غلامی میں اپنے آپ کو لانے کی کوشش اور فکر کرنا شروع کر دوں۔ اور دوسری اور آخری بات کہ کہیں ایسا نہ ہو قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جس جماعت کو جہنم کی طرف لے کے جایا جا رہا ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے فرشتوں روکو، یہ میرے امتی ہیں، میرے کلمہ پڑھنے والے ہیں، تم ان کو جہنم کی طرف لے کر کے کیوں جا رہے ہو؟ تو فرشتے جب یہ کہیں یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کلمہ تو آپ کا پڑھا تھا لیکن زندگی اپنی من چاہی گزار رہے تھے، آپ کے بعد دین میں تغیر اور تبدل کر کے جیسا ان کو دل چاہا ویسی زندگی گزاری، جیسا ان کا دل چاہا ویسے اعمال کیے، ویسا کردار بنایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ سے اللہ پناہ دیں جو ارشاد فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، کہ دفع کرو، دور لے جاؤ ایسے لوگوں کو جنہوں نے میرے بعد میرے دین میں تغیر اور تبدل کر دیا۔ اللہ کی ذات عالی سے دعا ہے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پکی سچی محبت نصیب فرمائے اور اللہ خاتمہ ایمان پر فرما کر قیامت کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے۔